الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قیامت کے علامات کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک کلپ میں یا ایک ویڈیو بیان میں ہم نے آپ کے سامنے علامات قیامت، جو علامات قیامت صغریٰ ہیں، رکھے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر، اس حدیث کے اندر 4 سے 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ایمان کے بارے میں، یعنی یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص انتہائی بہترین صاف ستھرے لباس میں اور حشاش بشاش، جس کے چہرے پر کوئی سفر کے، کوئی تکن کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس کا جواب دیتے اس سوال کا کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ اس کے بعد وہ ایمان کے بارے میں پوچھتے کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان مفصل کے اندر جو ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے بعد پوچھتا ہے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان وہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں، آپ جب کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو براہ راست دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان اور احسان کا اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے کہ یا تم عبادت کرو تو تم اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہے ہو، یا آپ کا ایمان یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، جیسے کہ پوچھنے والے کے علم میں نہیں ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں بھی یہ نہیں ہے۔ یہ علم قل انما علمها عند ربی، کہ قیامت کب آئے گی یہ علم میرے اللہ کے پاس۔ اس کے بعد 5واں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے علامات کیا ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامات بیان کیے ہیں جو 2 حصوں میں احادیث کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک حصہ اس سے پہلے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو علامات صغریٰ ہیں، اور ایک حصہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے سامنے رکھیں، اور آگے یہ تسلسل رہے گا انشاءاللہ، تو اس میں ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی کے، اس میں قرآن و حدیث کے روشنی میں رکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دجال آئے گا، دجال کا خروج ہوگا، اور وہ دجال جب جیسے اس کا خروج ہوگا، وہ آئے گا تو وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے۔ پھر وہ دنیا کے اندر مختلف، یعنی تسخیر عالم، اس کے پاس مختلف وہ معجزات دکھائیں گے کہ بھائی میں بارش بھی برسا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، مختلف ایسے کام کریں گے جس سے کمزور ایمان والے بھٹک جائیں گے۔ اور وہ آنکھ سے جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور اس کے یہاں پر کاف الف اور فے را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جو ایمان والے اس کو پڑھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ بارش برسائیں گے، ایسے ایسے کام کریں گے جس سے کمزور ایمان والے بھٹک جائیں گے۔ اور اس دجال کو قتل کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور اس کے اور علامات ہیں جو قرب قیامت یا علامات قیامت میں سے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا جو بیان آئے گا اس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر، قرآن پر، اللہ کے اپنے دین پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اور دجالی فتنوں سے اور دجال کی سازشوں سے اور جتنی بھی وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی سبب ہیں، اللہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔